حضور سے قبل بھی جسم کا صعود کرنا ثابت ہے، جس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ ماں کا جنت سے زمین پہ آنا، یہ طے شدہ حقیقت ہے جس کو تمام فرق مانتے ہیں، تمام مذاہب مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے آسمان کی طرف جانا، یہ بھی ایک طے شدہ حقیقت ہے جس کو دیگر مذاہب کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ خود مستشرقین بھی جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے صعود کا انکار نہیں کرتے، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس علیہ السلام جا سکتے ہیں اور حضرت آدم ماں حضرت حوا آ سکتے ہیں، تو کیا یہ ساری رکاوٹیں میرے حضور کے لیے کھڑی ہیں؟ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، اگر پہلے کوئی گیا ہے تو ابھی تک پلٹ کے آیا نہیں، اور اگر کوئی آیا ہے تو پلٹ کے گیا نہیں۔ میرے نبی گئے بھی ہیں، میرے نبی آئے ہیں۔ باقی صورت کے ساتھ جانا، صورت کے ساتھ آنا، جسم تحلیل ہو جائے گا۔ امام رازی نے یہاں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، باتیں تو بڑی کی ہیں، صرف ایک مثال جو آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے، جنوں سے کہا تو ایک جن نے کہا کہ حضرت میں لاتا ہوں۔ کتنی دیر تک لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ تخت کہاں تھا؟ ساتھ والے کمرے میں پڑا تھا؟ نہیں، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا، اور تخت کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہے۔ 7 کوٹھڑیوں میں مکفل تھا، پہرے دار کھڑے تھے، اور زمین میں جڑا ہوا تھا۔ کئی ہاتھ موٹا تھا، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا۔ سونا، چاندی، دھاتیں اور مختلف قیمتی دھاتوں کا بنا ہوا تھا، اور اس پر قیمتی موتی مرصع تھے۔ وہ تخت حضرت سلیمان کا ایک صحابی جو کہ جن ہے، وہ کہتا ہے حضرت میں دوپہر تک حاضر کر دیتا ہوں۔ بڑی بات تھی نا، 1 مہینے کی مسافت پہ پڑا ہو اور پیروں میں ہو، فوجیں لگی ہوئی ہوں، تو وہ کہے میں آنے وعد میں لے آتا ہوں، ان فوجوں کو بھی ہٹاؤں گا، تالے بھی توڑوں گا، ایک موتی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور آپ تک دوپہر تک پہنچ بھی آؤں گا۔ بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قرآن بتاتا ہے نا، تو حضرت سلیمان نے جب کہا نہیں نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، جو زبور کا عالم تھا۔ آصف بن برخیہ نام بتایا حضرات تفسیر والوں نے، وہ کہتے ہیں آپ کا خالہ زاد بھائی تھا یا آپ کا بھانجا تھا اور آپ کا صحابی تھا، اور اسم اعظم جانتا تھا، بنی اسرائیل کا ولی تھا، اور حضرت سلیمان کا صحابی تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بھی، حضرت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہے ہیں، تم کب تک لاؤ گے؟ تو اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا، اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پہلے پڑا ہوا تھا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے تخت بلقیس حاضر خدمت کر دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی قوت سے، اور اس کا ایک موتی بھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ ہوا میں تحلیل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا مصطفیٰ فرش سے عرش تک آنے واحد میں نہیں جا سکتے؟ دوسری بات ہے، یہ مصطفیٰ کریم نے کہا کب ہے کہ میں گیا ہوں؟ یہ تو رب کہتا ہے میں لے گیا ہوں۔ سی راز میراج محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی سد لے جان والا، بازے آخ دے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جانو۔ رب کہتا ہے محبوب کو میں لے کے گیا ہوں۔